آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سلمیٰ، آج تم خود بچیوں کو دیکھ لو۔ میں جب درس میں آئی تو باجی کی طبیعت پر بیزاری چھائی ہوئی تھی، وہ بخار سے نڈھال لگ رہی تھی۔ میں پچھلے 1 سال سے اسی درس میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ میں ایک عالمہ اور حافظہ قرآن ہوں۔ میں نے اسی مدرسے سے درس نظامی کا کورس کیا، یہیں سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ باجی میری استاد ہی نہیں بلکہ بہت اچھی سہیلی بھی ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر میری مدد کی، ہمیشہ میری رہنمائی کی، بالکل چھوٹی بہنوں اور اپنی بچیوں کی طرح مجھے ذرا ذرا سی بات سمجھائی۔ میری زندگی کے وہ لمحات جب میں تاریکیوں کے راستے پر جانے لگی تھی، اس وقت باجی ہی تھیں جنہوں نے مجھے ان تاریک راستوں پر جانے سے روکا، میری ہمت بندھائی، میری مدد کی، اور میری زندگی کے وہ لمحات جو مجھے تنگ کرتے تھے، مجھے جینے نہیں دیتے تھے، بار بار میرے دل میں احساس ندامت پیدا کرتے تھے۔ باجی کی وجہ سے ہی وہ احساس ندامت بھی میرے دل سے آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تھا۔ میں خدا کے حضور سچے دل سے معافی مانگنے لگی تھی، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی تشنگی تھی جو میرے دل کو تنگ کر رہی تھی، جو مجھے بے چین رکھتی تھی۔ قرآن پاک کی مدد سے ہی میں نے اپنے دل کو سنبھالا تھا، اپنے ڈپریشن پر قابو پایا تھا۔ اگر باجی نہ ہوتی تو شاید میں کب کی پاگل ہو جاتی۔ میں بچوں کو سبق پڑھانے لگی تھی، تبھی درس میں جیسے ہنگامہ سا جاگ اٹھا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ بچوں میں بھی گویا ہلچل مچ گئی تھی، وہ سب بھی یہ آواز سن کر بے چین ہونے لگے۔ ان میں کچھ نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جھانک کر دیکھنے لگیں، تو میں نے انہیں غصے سے ڈانٹ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بیٹھ کر اپنا اپنا کام کرو تم، میں دیکھ لوں گی باہر کیا ہے، اور خبردار اگر تم لوگوں میں سے کوئی باہر آیا تو۔ میں انہیں ڈانٹتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے کا منظر نہایت حیران کن تھا۔ ایک لڑکی کے ساتھ 2 بڑی عمر کی عورتیں تھیں، انہوں نے اسے دائیں بائیں بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ لڑکی کی حالت بہت بری تھی، اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے، چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس لڑکی کا یہاں پہ کیا کام؟ آج تو حافظ صاحب بھی درس میں نہیں ہے، وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی شاید رات تک متوقع تھی، اور باجی کی بھی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دراصل باجی اور حافظ صاحب روحانیت سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے جو جادو سے متاثرہ ہوتے تھے، یا پھر جنات نے جن کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہوتا۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس علاج معالجہ کروانے کے لیے آتے۔ اب جب میں نے اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ باجی بھی آوازیں سن کر باہر آ گئی تھی۔ ان عورتوں سے حال احوال دریافت کرنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ ہماری بچی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، پچھلے کئی دنوں سے یہ ایسی ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھے کہ شاید اسے کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ ہم نے اسے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کسی کو بھی ہمارا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ راتوں کو یہ اٹھ کر چلانے لگتی ہے، گھر کا سامان پھینکنے لگتی ہے، اور آج تو اس نے عجیب ہی حرکت کی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے، منہ سے مردانہ آوازیں نکلنے لگی تھی۔ ہمارے محلے میں رہنے والے سب لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ لڑکی پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ تم لوگ اسے کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ، ورنہ وہ جن تمہاری بیٹی کو نقصان پہنچا دے گا، تم لوگوں سے چھین کر لے جائے گا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، مگر اب کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ یہ بھی سنا ہے کہ آپ ایسے مریضوں کا علاج بھی کرتی ہیں، تبھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اس خاتون نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ باجی مجھے پریشانی سے دیکھنے لگی، پھر انہیں کہنے لگی کہ آج تو میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور حافظ صاحب بھی شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ آئیں گے اس کے بعد ہی بچی کا علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اس وقت میری تو ہمت سے باہر ہے۔ مگر اس لڑکی کی حالت مزید بگڑنے لگی، وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ وہ دونوں عورتیں جو اس کی رشتے میں پھپھو اور ماں تھیں، وہ دونوں بری طرح سے رونے لگیں۔ باجی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اس بچی کی مدد کریں۔ باجی مجھے کہنے لگی کہ تم ان آیات کو پانی پہ دم کر کے اس بچی کو پلاؤ اور پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارو، اللہ نے چاہا تو اسے سکون مل جائے گا۔ جب تک حافظ صاحب آتے ہیں تب تک اس کی طبیعت بھی بحل جائے گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر باجی نے جیسا کہا تھا میں ان کی بات پر عمل کرنے لگی۔ ان کی بات پر مجھے عمل کرنا ہی پڑا تھا۔
میں اونچی آواز سے ان قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی تھی۔ جوں جوں میں پڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ باجی مجھے کہنے لگی کہ تمہیں کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ اور پھر جب میں تلاوت کر چکی تو لڑکی بھی خاموش رہ گئی، ساکت نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے منہ سے مردانہ آوازیں نکلنے لگیں۔ تم جو کر رہی ہو اچھا نہیں کر رہی ہو، تم اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تمہیں اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں ایسی سنگین سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس لڑکی کے منہ سے ایسی مردانہ آواز میں دھمکیاں سن کر میرے تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے، مگر باجی اس وقت میرے سر پر ہی کھڑی تھی۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے میری ہمت بندھائی۔ فکر مت کرو، یہ ہوائی چیزیں محض دھمکیاں دے سکتی ہیں۔ وہ انسان جو نماز روزے کا پابند ہو، جو نیک سیرت ہو، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اس کی باتوں پہ مت جاؤ۔ وہ مسلسل مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، اور پھر میں نے وہ پانی دم کر کے لڑکی کے منہ پر چھینٹے مارے اور پھر زبردستی اس کے منہ میں وہ پانی انڈیل دیا۔ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اب نارمل تھی اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ باجی مجھے کہنے لگی کہ ان قرآنی آیات کو ایک کاغذ پر لکھو، پھر ان کا تعویذ بنا کر اس لڑکی کے گلے میں ڈال دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس سب کے دوران مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ باجی کہنے لگی کہ اب تم گھر جاؤ، تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ اب وہ لڑکی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے مجھے مشکور نظروں سے دیکھنے لگے۔ باجی انہیں کہنے لگی، آپ کل دوبارہ یہاں پر اپنی بچی کو لے کر آئیے گا۔ حافظ صاحب آپ کو دیکھ کر بتائیں گے کہ آپ کی بچی اب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میں بھی اپنے گھر کی طرف آ گئی تھی۔ راستے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بار بار ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، کیونکہ میں نے ابھی درس میں جو حالات دیکھے تھے میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہی پیش آئے تھے۔ شاید اسی لیے میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ گھر آئی تو اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج تم نے بہت دیر لگا دی۔ میں نے باجی کی طبیعت خرابی کا انہیں بتایا۔ اس لڑکی کا قصہ میں گول کر گئی تھی، کیونکہ میری امی بہت وہمی تھی۔ ذرا ذرا سی بات کو دل پہ لگا کر وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ پھر نماز پڑھ کر کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی دونوں ہاتھوں سے دروازے پیٹ رہا ہو۔ کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی۔ کوئی بہت اشتعال میں لگ رہا تھا۔ شاید یہ سب صرف مجھے محسوس ہو رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا، کیونکہ اماں اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ یقیناً یہ اسی جن کی کارستانی تھی جس سے میں نے اس لڑکی کو بچایا تھا۔ کہیں وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے تو نہیں آ گیا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ پھر کمرے کے دروازے پر خاموشی چھا گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید وہاں سے چلا گیا تھا، مگر میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کا 3 پہر تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اٹھ گئی ہوں، تہجد پڑھ لیتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں باہر آئی تو ہر طرف سناٹے نے میرا استقبال کیا۔ اماں روزانہ صحن میں لائٹ آن کر کے رکھتی۔ گاؤں میں سب لوگ ہی رات کو صحن میں روشنی کر کے رکھتے تھے، مگر اس وقت گھپ اندھیرا تھا۔ صحن کی لائٹ پتہ نہیں کیسے بند ہو گئی۔ شاید بلب میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں سر جھٹکتے ہوئے غسل خانے کی طرف بڑھی تھی۔ اندھیرے میں جیسے ہی میں وضو کرنے کے لیے نلکے کی طرف بڑھی تو اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ مجھے کسی کے تیز تیز سانسیں لینے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میں بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کہیں کوئی جانور میرے گھر میں تو نہیں گھس آیا۔ میں نے خوف سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق کھڑی تھی جس کی آنکھوں سے گویا شرارے نکل رہے تھے۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ میرے اور اس لڑکی کے درمیان مت آؤ، ورنہ میں تمہیں ایسی سنگین سزا دوں گا کہ تم رہتی سانس تک یاد رکھو گی، اور اب تمہاری سزا کا وقت آ گیا ہے۔ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خوف سے میں زرد پڑ گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی ایسی مخلوق سے سامنا بھی کرنا پڑے گا۔
میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں اس سے پہلے کہ قرآنی آیات کا ویٹ کرتی، ہر طرف تیزی سے طوفان آ گیا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، آسمان پر بجلی کڑکنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ جن تو بہت طاقتور تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی، مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اب میں اپنے گھر سے غائب تھی۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں آس پاس دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت ایک جنگل میں تھی۔ جنگل بہت گھنا اور خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ آس پاس سے بھیڑیوں اور جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ تمہاری سزا ہے، تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں زور زور سے رونے لگی۔ تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو اس لڑکی کی مدد کی ہے، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ میرے سامنے نمودار ہوا تھا۔ اب وہ انسانی روپ میں تھا۔ دیکھنے میں تو خوش شکل تھا، مگر اس کی آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا۔ ایک وحشت اور جنون سا نظر آ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں سہم گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ شاید میں کبھی اس مصیبت سے نکل نہیں پاؤں گی۔ میں نے دیکھا آس پاس بہت سارے عجیب و غریب جانور ہیں۔ وہ اس پوزیشن میں میرے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے کہ گویا مجھ پر حملہ کرنے ہی والے ہوں۔ میں اس نوجوان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ تم نے میرا نقصان ہی کیا۔ تم نے اس کے گلے میں وہ تعویذ ڈالا، مجھے اس سے دور کر دیا۔ اب میں اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے عشق کرنے لگا ہوں۔ اس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا میں آیا، مگر تم نے مجھے اس سے چھین لیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کی سنگین سزا دوں گا۔ اب یہ جانور دیکھ رہی ہو، یہ تمہیں چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے، تمہاری ہڈیاں تک نہیں ملیں گی تمہارے گھر والوں کو۔ وہ یہ کبھی جان نہیں پائیں گے کہ تم کہاں ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگا تھا، جبکہ میرا تو خوف سے خون خشک ہو گیا۔ میں نے بمشکل اپنا حلق تر کیا۔ دیکھو، مجھے یہاں سے جانے دو، جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گی، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، مگر مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں رو پڑی تھی۔ بار بار اماں کی طرف بھی خیال جا رہا تھا۔ میری غیر موجودگی کی وجہ سے تو وہ پریشان ہو رہی ہوں گی، نہ جانے ان کے دل پر کیا بیتے گی۔ اگر میں ان سے دور ہو گئی تو وہ تو یہ کبھی جان ہی نہیں پائیں گی کہ میں کہاں چلی گئی ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی اپنے گھر سے غائب ہو جائے تو اس کے بارے میں سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ گھر سے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، اور تب اس کے گھر والے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ مجھے اپنی ماں کا ہی تو آسرا تھا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ میرے بغیر میری ماں کیسے رہے گی؟ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان بخشی کر دوں تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں فوراً سے آنسو پونچھتے ہوئے تیزی سے بولی، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، جو تم کہو گے وہ کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں میرے ساتھ 4 راتیں گزارنی ہوگی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ ایک جن زادہ تھا، آگ سے بنا تھا اور میں خاک زادی۔ مگر اس کی یہ شرط سن کر میں نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ 4 راتیں تم میری دنیا میں میری مرضی کے مطابق رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں ان جانوروں کے حوالے کر دوں گا۔ وہ جانور بالکل مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اپنے سامنے موت کو دیکھ کر مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا تھا اور اب میں ایک اندھیری جگہ پر تھی۔ میرے کانوں سے اس جنزادے کی آواز ٹکرائی تھی، تمہاری سزا کا وقت شروع ہو گیا ہے، یہ پہلی رات ہے، اور اگر تم اس روشنی تک پہنچ گئی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، ورنہ میں تمہیں ان بھیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میں نے ہراساں نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ یہ جگہ ویران سی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، مگر میری آنکھیں اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ روشنی یہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس روشنی تک جانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، راستہ بھی سیدھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔
میں ہمت کر کے آگے چلنے لگی، مگر چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ میں نے غور سے زمین کی طرف دیکھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پر کچھ ہل رہا ہو۔ اب جب میں نے غور کیا تو دور دور تک بڑے بڑے سانپ تھے جو رینگ رہے تھے۔ اب مجھے اس جنزادے کی بات سمجھ میں آئی۔ مجھے ان سانپوں کے اوپر سے چل کر اس روشنی کے پاس جانا تھا۔ میں نے نظر دوڑائی تو دور دور تک سانپوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ کیا کروں؟ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ روتے ہوئے میرے کانوں سے پھر سے اسی جنزادے کی آواز ٹکرائی تھی۔ اگر زندگی چاہتی ہو تو جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ اگر تم مقررہ وقت تک اس روشنی تک نہیں پہنچی تو میں تمہیں اٹھا کر ان درندوں کے پاس بھیج دوں گا۔ زندگی چاہتی ہو تو تمہیں یہ سزا تو کاٹنی ہی ہوگی۔ اب میں ہمت کر کے اٹھی۔ وہ سانپ ریگتے ہوئے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ ننگے پاؤں ان سانپوں کے درمیان چلنا گویا موت کو چھونے والی بات ہوتی، مگر کیا کرتی؟ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں آگے چلنے لگی۔ ان سانپوں نے مجھے ڈسنے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ میرے پاؤں کے اوپر سے پاؤں کے نیچے سے رینگتے جانے لگے تو ان کی سرسراہٹ سے میرا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ مجھ سے ایک قدم اٹھانا بھی محال تھا، لیکن بار بار اس جنزادے کی آوازیں بھی میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تمہارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، 10 منٹ میں تم نے اس روشنی کے پاس پہنچنا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ سانپوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ میں دل میں خدا کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ وہ اپنے کسی مہربان بندے کو بھیج کر میری اس جنزادے سے جان خلاصی کر دے، مجھے بچا لے۔ رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو اپنے بندے کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے، تو میری کیوں مدد نہیں کرے گا؟ زندگی میں اتنی مشکلات آئیں، ہر قدم پر میرے رب نے مجھے تھام لیا تھا۔ چلتے چلتے میں اب اس روشنی کے پاس پہنچنے والی تھی جب میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ تھا جو راستے میں ہی کھڑا تھا۔ اب مجھے اس روشنی تک پہنچنے کے لیے اس سانپ کے پاس سے گزر کر جانا تھا۔ اتنا بڑا سانپ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس کی تیز پھنکار کی آواز سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے۔ پھر بالآخر میں اس روشنی تک پہنچ گئی۔ مجھے ایک بار پھر زور کا جھٹکا لگا۔ اب جب میری آنکھ کھولی تو میں ایک محل میں تھی۔ میرے سامنے ہی وہ جنزادہ موجود تھا جو حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم ان سانپوں کو دیکھ کر ہی مر جاؤ گی، کبھی بھی ان کو پار نہیں کر پاؤ گی، مگر تم تو بڑی بہادر ہو، تم میں تو ایمان کی قوت ہے، بڑی ہمت ہے، جبھی تم نے ان سانپوں کو پار کر لیا، ورنہ یہ کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں۔ خیر، ابھی تمہاری سزا ختم نہیں ہوئی، ابھی تو یہ ایک رات تھی، اب تمہاری دوسری سزا کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چٹکی بجائی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے روشنی نکلنے لگی تھی۔ پھر اس روشنی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اس میں کسی بگولے کی طرح گم ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، پھر میں زمین پر گر گئی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو یہ ایک عجیب و غریب سی دنیا تھی۔ دور دور تک بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور حیرت سے اس عجیب و غریب دنیا کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے خود کلامی کی تو میرے کانوں سے اس جنزادے کی آواز ٹکرائی۔ یہ آئینے کی دنیا ہے۔ اگر تم نے صحیح آئینے کا انتخاب کیا تو ہی تم یہاں سے باہر نکل سکتی ہو۔ اگر زیادہ دیر تک کسی آئینے کے سامنے کھڑی رہی تو تم اس آئینے کی دنیا میں گم بھی ہو سکتی ہو۔ اس کے بعد تمہیں کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ اس کی بات پر میرے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تم نے مجھے اس خطرناک دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ واپس لے کر جاؤ مجھے کوئی اور سزا دے دو، مگر مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہ سزا سہار نہیں پاؤں گی۔ وہ اونچے اونچے کہکہے لگانے لگا تھا۔ تمہارے ایمان کی قوت کا امتحان لینے والا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنی ہمت والی ہو تم۔ اس کے خطرناک کہکہے کی بازگشت دور دور تک گونج رہی تھی۔ چلو اپنی جگہ سے اٹھو، وہ حکم دیتے ہوئے انداز میں بولا تو میں بمشکل اپنے قدم اٹھانے پر تیار ہوئی۔ پہلے آئینے کے سامنے آئی تو اس کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری پہلی خطا تھی، پہلی غلطی جو اس آئینے میں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب میری دادی زندہ تھی۔
دادی نے اپنی جوانی میں اماں پر بہت ظلم کیے تھے، بہت ستم ڈھائے تھے۔ پھپھو کے کہنے میں آ کر وہ اماں کو مارتی بھی تھی، بھوکا بھی رکھتی تھی اور ان کے ساتھ بہت ظلم و ستم کرتی تھی، ان کے اوپر الزام تراشی کرتی۔ ابو کو بھی ان کے خلاف جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر امی کو مار پڑواتی تھی۔ بچپن سے ہی میں یہ سب دیکھتی آ رہی تھی۔ تبھی مجھے اپنی دادی سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی، اتنی نفرت کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں انہیں جان سے مار دوں۔ جب دادی بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی تو بستر پر پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد امی ان کی دیکھ بھال کرتی، مگر امی نے کبھی بھی ان کے رویے پر انہیں جتایا نہیں تھا کہ انہوں نے امی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتیاں کی تھی۔ انہیں کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ امی خاموشی سے، تندہی سے ان کی خدمت میں جٹی رہتی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ امی، انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا، مگر آپ نے اپنا بدلہ نہیں لیا، آپ ایسی کیوں ہیں؟ امی سر جھٹک کر رہ جاتی۔ انہوں نے جو کیا وہ ان کا اپنا ظرف تھا، میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ ایک بوڑھے انسان سے اپنے بدلے لوں۔ اور تم بھی اپنی دادی کی خدمت کیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو، بوڑھوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر میں دادی سے بہت نفرت کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے میری ماں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی۔ اس دن امی فوتگی پر جا رہی تھی۔ امی مجھے کہنے لگی کہ مجھے واپسی پر دیر ہو سکتی ہے، تم دادی کا خیال رکھنا، انہیں وقت پر دوا دے دینا، کھانا میں بنا کے رکھ چکی ہوں، انہیں بار بار پیاس لگتی ہے، پانی بھی انہیں ساتھ ساتھ پوچھتی رہنا، کھانا ٹائم پہ دینا۔ امی بہت ساری ہدایات دے کر جا چکی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں مسکراتی تھی۔ آ جائے گا دادی کو مزہ، آج انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے امی کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، اگر وہی سب میں ان کے ساتھ کروں تو انہیں کیسا لگے گا۔ وہ امی کو کئی کئی دن تک بھوکا رکھتی تھی، کمرے میں بند کر کے رکھتی تھی۔ میں چھوٹی تھی، اپنی ماں کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر اب میں اس قابل تھی کہ ان کے سارے بدلے لے سکتی تھی۔ پورا دن دادی کو میں نے بھوکا پیاسا رکھا تھا، انہیں دوائیں بھی نہیں دی۔ دادی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، مگر مجھے ان پر رحم نہیں آیا۔ وہ روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ مجھے کھانا دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے دوا کھانی ہے، مجھے پانی دو، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ پورا دن دادی یہی سب کہتی رہی تھی، مگر میں نے ان کے سامنے نہ کھانا رکھا اور نہ ہی پانی۔ امی نے فون کیا کہ وہ آج واپس نہیں آ سکیں گی، میں دادی کے ہی کمرے میں سو جاؤں اور ان کا خیال رکھوں، وہ صبح صبح آ جائیں گی۔ میں تو خوش ہو گئی، اب میں رات بھر دادی سے انتقام لوں گی۔ رات بھر دادی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی رہی، وہ بار بار پانی مانگتی رہی، مگر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو پانی نہیں دیا۔ اس وقت میں بھی ناسمجھ تھی، اچھائی برائی کا اتنا فرق معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو دادی کا بے جان وجود سامنے پڑا ہوا تھا۔ میں نے امی کو فون کر کے ساری بات بتائی تو وہ فوراً واپس آئی تھی اور پھر دادی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا تھا دادی کو؟ تم نے انہیں کھانا دیا تھا وقت پر، دوا دی تھی؟ میں نے امی سے جھوٹ بولا کہ میں نے انہیں کھانا بھی دیا تھا اور وقت پر دوا بھی۔ دادی کے انتقال کے بعد تو میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی، سہم کر رہ گئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دادی مر بھی سکتی ہیں۔ امی سے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے دادی کو کھانا بھی دیا تھا اور دوا بھی پلائی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ وہ مر گئی۔ دادی کی وفات کے وقت ابو بھی گھر پہ آئے، وہ بہت رو رہے تھے، وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور پھر 1 مہینہ ابو یہاں پر رہنے کے بعد واپس سعودیہ چلے گئے۔ اب گھر میں میں اور امی پھر سے اکیلی رہ گئی تھی۔ جب یہ سارا منظر میں نے آئینے میں دیکھا تو میں بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ آئینے سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ تمہارے اندر کی کمزوری ہے، تمہاری برائی ہے، وہ خوف ہے جس سے تم کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ تم نے یہ گناہ کیا ہے، اور جب تک گناہ کی معافی بھی نہ مانگ لو یہ گناہ کبھی نہیں مٹ سکتا، ہمیشہ اس کی کسک تمہیں محسوس ہوتی رہے گی۔ میں زور زور سے چلانے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے گناہ کی معافی مانگ لی تھی۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، مجھے اچھائی برائی کا فرق معلوم نہیں تھا، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ میں نے دادی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک بھی پڑھے ہیں، میں روزانہ انہیں قرآنی آیات پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آئینے سے کہے سنائی دے رہے تھے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے دوسرے آئینے کے سامنے آئی تھی، جہاں پر ایک اور منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، جس سے میں بری طرح سے گھائل ہو گئی۔ میں زمین پر گر پڑی تھی۔
یہ ایسا منظر تھا جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا، میرا وہ گناہ جس پر میں آج تک پچھتا رہی تھی۔ یہ گناہ دادی کی موت سے تقریباً 6 مہینے کے بعد مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ اس وقت میں نئی نئی کالج میں گئی تھی، فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ گھر کا ماحول تو پردے والا تھا، گھر میں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا، اور مجھے بھی کسی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی میری امی یہ سب پسند کرتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ مجھے یہی سبق پڑھاتی رہیں کہ لڑکی کے لیے اس کی عزت سب سے اہم ہوتی ہے۔ جب میں کالج میں آئی تو لڑکیوں کو آزادانہ لڑکوں کے ساتھ گھومتے دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان کی طرح زندگی کو انجوائے کروں۔ وہ لڑکیاں بھی مجھے کہتی کہ تم کیا کنویں کے مینڈک کی طرح 21ویں صدی میں جی رہی ہو، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھو۔ اور پھر لڑکیوں کی باتوں میں آ کر ہی میں نے ایک لڑکے سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ موبائل بھی مجھے اسی لڑکے نے لے کر دیا تھا جو میں نے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں روزانہ اس سے امی کے سونے کے بعد گھنٹوں فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے اس لڑکے کو اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا، ان کے بیچ میں بیٹھ کر مجھ پر ہنس رہا تھا کہ تم لوگ تو کہتے تھے کہ یہ لڑکی بہت شریف اور معصوم ہے، اب دیکھو کیسے یہ ساری رات مجھ سے باتیں کرتی ہے، اگر میں چاہوں تو میں اسے ہر حد تک لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ سب مجھ پر ہنسنے لگے تھے۔ تب میں نے وہ موبائل اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی۔ اپنی غلطی کا بھی شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ کالج جانا بھی میں نے چھوڑ دیا۔ امی مجھے کہتی کہ تمہارا تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، تم تو بہت آگے جانا چاہتی تھی، کامیاب ہونا چاہتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب میں امی کو کیا بتاتی کہ میں نے زندگی کا وہ سبق سیکھا ہے کہ میں آج کے بعد کسی پر اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہی، نہ ہی میں خود میں یہ ہمت پاتی ہوں کہ وہ لوگ جو میرا مذاق اڑاتے ہیں میں ان کا سامنا کر سکوں۔ پھر میں نے قریب ہی درس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ باجی بہت اچھی تھی، وہ نرم خو حلیم طبیعت کی مالک تھی۔ نہ جانے کیسے وہ میرے چہرے کو دیکھ کر جان گئی کہ میں اپنے سینے میں کچھ راز چھپائے ہوئے ہوں۔ یہ راز ایسے بوجھ کے مانند ہے جنہوں نے میرا سانس لینا، میرا جینا محال کر دیا ہے۔ تب باجی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی، کس طرح میں نے دادی کے ساتھ سلوک کیا، پھر کس طرح سے اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ مجھے احساس ندامت بھی تھا کہ میرا رب پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تب باجی مجھے کہنے لگی کہ تم خدا سے اپنے کیے کی معافی مانگو، اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ تم دادی کے اصالے ثواب کے لیے پڑھا کرو، تم نے جو بھی کیا نا سمجھی میں کیا، اس وقت تم بھی چھوٹی تھی، اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، وہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے عالمہ کا کورس بھی کرنا شروع کر دیا تھا، اور یوں میں اسی درس کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے کلام پاک میں ہی سکون ملنے لگا تھا۔ یہ دونوں گناہ اور غلطیاں ایسی تھیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کسی کے سامنے آئیں اور کوئی مجھے برا بھلا کہے۔ یہ تو میں خود سے بھی چھپاتی تھی۔ اب جب آئینے میں میں نے اپنا یہ منفی روپ دیکھا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی، اور اس جنزادے کے کہے میرے کانوں میں سنائی دینے لگے تھے۔ تو تم تو پہلے قدم پر ہی لڑکھڑا کر گر گئی ہو، تمہارے اندر تو اور بھی بہت سارے خوف ہیں جو تمہارے سامنے آنے کو بے تاب ہیں۔ اب قدم بڑھاؤ اور جانو کہ اس کے علاوہ تم میں کیا خامی ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ تب وہ کہنے لگا کہ اگر تم مسلسل اسی آئینے کے سامنے بیٹھی رہی تو تم اسی دنیا میں چلی جاؤ گی۔ میں فوراً سے اٹھی تھی، اور تبھی جب میں دوسرے آئینے کے سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس آئینے میں بھی میری ذات کی کمی واضح ہو کر نظر آ رہی تھی۔ زندگی میں جب میں نے جھوٹ بولا تھا، جب کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی تھی، سب ایک کے بعد ایک آئینے کے سامنے آنے لگی، تو اپنی ذات کے سارے خوف مجھے ان آئینوں میں نظر آنے لگے تھے۔ مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک آئینے میں میں نے بہت بڑا سانپ دیکھا جو مجھے ڈسنے کو تیار تھا۔ ایک آئینے میں اپنا خواب نظر آیا تھا۔ مجھے جھیل کنارے خوبصورت سا گھر بہت اچھا لگتا تھا، جس کے سامنے نہر بہہ رہی ہو، آس پاس درخت ہوں جن پر پرندے چہچہا رہے ہوں۔ جب اس آئینے میں میں نے اپنا خوبصورت من پسند منظر دیکھا تو میں آئینے کو چھونے ہی والی تھی، جب ایک دم مجھے احساس ہوا کہ مجھے آئینے کو چھونے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر آئینے کا منظر ایک دم بدل گیا تھا۔ وہاں پر ایک خوفناک چیز نظر آنے لگی تھی۔ میں بھاگ کر اگلے آئینے کے سامنے آئی
وہاں پر میں نے ایک خوبصورت سا گھر دیکھا تھا، محل نما گھر جو میں اکثر خواب میں دیکھتی تھی۔ میرا دل چاہنے لگا کہ میں اس محل میں چلی جاؤں۔ اس محل کی دنیا تو بہت خوبصورت ہو گئی۔ تبھی میرے کانوں سے اس جنزادے کی آواز ٹکرائی تھی، ہاں ہاں، یہ محل بہت خوبصورت ہے، اس کی دنیا بھی بہت خوبصورت ہے، تم یہاں پہ چلی جاؤ، تم ملکہ بن کر رہو گی، تمہارے آگے پیچھے بہت ساری پریاں ہوں گی جو تمہاری غلامی کریں گی، تمہارے حکم کی تعمیل کریں گی۔ میرا ہاتھ اس آئینے کو چھونے ہی لگا تھا جب جنزادے کی آواز پر میں وہیں رک گئی تھی۔ وہ تو میرا دشمن تھا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اور اگر یہ آئینہ اتنا ہی اچھا تھا تو وہ مجھے اس میں جانے کے لیے کیوں اکسا رہا تھا؟ کیونکہ وہ تو مجھے سزا دینا چاہتا تھا۔ یقیناً ایسا نہیں تھا، اس آئینے کی دنیا بھی اس کے الٹ تھی جیسا نظر آ رہا تھا۔ وہ نظر کا دھوکہ تھا، وہ سچ نہیں تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر قبرستان کا منظر نظر آنے لگا۔ بہت خوفناک منظر تھا۔ قبرستان کے درمیان عجیب و غریب سے جانور گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی اور اس جنزادے کے کہے میرے کانوں میں گونجنے لگے، بس 1 منٹ اور یہاں پر کھڑی رہو، یہ جانور تمہیں خود ہی اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ میں بھاگتے ہوئے اگلے آئینے کی طرف آئی تھی۔ میرے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس آئینے میں مجھے جوان نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا؟ میں نے تو اس لڑکے کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میری بات پر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، اس پہ اپنا ہاتھ رکھو۔ تب اس جنزادے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی، ایسا مت کرو، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دینا ورنہ تم اسی دنیا میں چلی جاؤ گی۔ اس جنزادے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ تبھی اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آئینے کے اندر کھینچ لیا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی اور میں زمین پر گر گئی تھی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے صحن میں تھی۔ میں حیران پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں تو اس آئینے کی دنیا میں جانے والی تھی، وہ شخص مجھے آئینے میں لے کر جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں کیسے آ گئی؟ میں تو حیران پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر کمرے میں جا کر تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ وقت دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں وہیں پر جمی تھیں جب میں اپنے کمرے سے باہر وضو کرنے کے لیے گئی تھی۔ اتنا وقت میں اس دنیا میں رہی تھی مگر میری دنیا میں وہی وقت تھا۔ وقت ایک لمحہ بھی آگے نہیں سرکا تھا۔ حیرت کی بات تھی، جو سب میں نے دیکھا وہ سچ تھا یا وہ خواب تھا؟ آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ بہت عجیب اور انوکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں صبح باجی سے جا کر ان ساری باتوں کا ذکر کروں گی۔ بار بار اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جس نے میری مدد کی تھی اور مجھے واپس گھر لے کر آیا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں اس جنزادے کے جنگل سے بچ گئی۔ اگلے دن جب میں درس میں گئی تو درس میں آج محفل تھی۔ بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ باجی بھی پورا دن ان مہمانوں کے ساتھ ہی مصروف رہیں اور ساتھ ساتھ محفل کے انتظامات بھی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی باجی کی ہر کام میں مدد کر رہی تھی۔ مجھے ان سے رات والی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ تھے اور یہ بات ایسی تھی کہ میں کسی کے سامنے کرنا نہیں چاہتی تھی۔ خاص طور پر اس آئینے والی بات کا ذکر تو میں مر کے بھی کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ باجی کی بات الگ تھی، وہ تو میری روح کی گہرائیوں سے مجھے جانتی تھی۔ میں جب درس سے واپس آنے لگی تو پھر سے مجھے ایسے ہی محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کہیں پھر سے وہ جن میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، کہیں پھر سے وہ مجھے اپنی دنیا میں تو نہیں لے کر جانے والا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ گھر آ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کل سے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ میں بہت بڑی مصیبت سے بچ کر نکلی تھی۔ خدا کا احسان تھا کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی۔ میری ماں کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا تھا اور پھر اگلے دن مجھے باجی سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ انہیں جب میں نے ساری بات بتائی تو وہ مسکراتی تھی، کہنے لگی خدا کا شکر ادا کرو کہ اسی دن حافظ صاحب واپس آ گئے تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا حافظ صاحب کے آنے کے بعد ہی احساس ہوا تھا جب میں نے انہیں بتایا کہ آج ایک مریض لڑکی آئی تھی اور تم سے میں نے اس لڑکی کا علاج کروایا، تو یہ سن کر حافظ صاحب بری طرح سے گھبرا گئے تھے
کہنے لگے کہ مجھے ابھی کے ابھی اس لڑکی کی طرف جانا ہوگا جس پر اس جن نے قبضہ کیا تھا۔ یہ جاننا ہوگا کہ وہ جن کون تھا اور وہ کیا چاہتا تھا۔ تمہیں اس لڑکی کو اس سب میں ملوث نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس لڑکی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی وقت حافظ صاحب مجھے لے کر اس لڑکی کے گھر میں آ گئے تھے، اس کا حصار باندھا، دائرے میں بٹھایا، تو تب حافظ صاحب کو معلوم ہوا کہ وہ ایک شریر جن تھا جس کے دل میں رحم نام کا مادہ نہیں تھا، بہت ظالم تھا۔ تب حافظ صاحب کو تمہاری پریشانی ہونے لگی، انہوں نے اپنے موکل کے ذریعے سے تمہارا پتہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ تم اس دنیا میں نہیں ہو، تمہیں وہ جن کہیں لے جا چکا ہے۔ تب وہ مجھ پر برس پڑے کہ مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے تھا۔ وہ خطرناک جن تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تب کیا ہوگا؟ پھر واپس آنے کے بعد حافظ صاحب نے اپنے خاص موکل کو بلایا تھا، اس سے وہ پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ حافظ صاحب کا ایک شاگرد جو بہت نیک اور بہت طاقتور جن ہے، اس سے حافظ صاحب نے یہ سارا مسئلہ بیان کیا، تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں حفاظت سے واپس لے کر آئے گا، اور یوں وہ جن تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا تھا، اور یوں پھر وہ تمہیں لے کر آ گیا۔ ان کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر باجی، اب اگر دوبارہ وہ جن میرے راستے میں آ گیا، اگر دوبارہ اس نے مجھے اپنی دنیا میں لے کر جانے کی کوشش کی تو؟ باجی زور سے ہنس پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت اطمینان دلایا، کہنے لگی کہ اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، وہ اب تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں حافظ صاحب کی بہت مشکور تھی، جن کی وجہ سے میں اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی محفوظ رہی اور اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی تھی۔ اب مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے ایک اور عجیب بات ہوئی۔ ہر وقت آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تیز خوشبو کا احساس ہوتا، وہ خوشبو میرے آس پاس پھیل جاتی اور پھر اچانک سے اس خوشبو کا احساس ختم ہو جاتا۔ باجی سے ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی ہے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے آس پاس موجود ہے، وہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تب ان کی بات پر میں مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ میں رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنے لگی تھی۔ جب سے دادی فوت ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہی مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے جو کیا ہے وہ قتل جیسا گناہ ہے۔ پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ جب سے دادی فوت ہوئی تھی، اس دن کے بعد سے میں کبھی بھی دادی کی قبر پر نہیں گئی تھی۔ امی مجھے کہتی تھیں کہ تم دادی کی قبر پر جایا کرو، مگر میں ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ اور اب ابو بھی واپس آ گئے تھے، کہنے لگے کہ ساری زندگی میں نے باہر گزاری ہے، اب میں باقی کا وقت اپنے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ابو نے یہیں پر چھوٹا موٹا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر دادی کی باتیں کرتے اور روتے رہتے۔ پھر جمعے والے دن جب امی ابو دونوں قبرستان جانے لگے تو مجھے بھی کہنے لگے کہ میں بھی ان کے ساتھ دادی کی قبر پر چلوں۔ نہ جانے مجھے کس چیز کا خوف تھا جو وہاں پر جانے سے روک رہا تھا، مگر امی ابو کے مجبور کرنے پر میں ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اور پھر دادی کی قبر پر آ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، ایک سرد سی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ دادی کی قبر پر بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور پھر اونچی آواز میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگی، دادی سے معافی مانگنے لگی۔ اس دن مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دادو، میں اپنی ماں کا انتقام آپ سے لینا چاہتی تھی۔ امی ابو حیرت سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ بات تو مجھے اپنی امی ابو کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ ابو مجھے سخت غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی۔ امی کی آنکھوں میں بھی میرے لیے نفرت تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا سلمہ؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، ہمیشہ تمہیں اچھائی برائی کا فرق بتایا تھا، مگر اس کے باوجود تم برائی کے راستے پر کیسے چل پڑی؟ تب میں ابو کے پاؤں میں پڑ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ناسمجھ تھی، جذباتی پن میں آ کر ایسا کر دیا تھا۔ میرے رونے دھونے، معافی مانگنے پر ان دونوں کے دل پسیج گئے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ اس دن پہلی بار میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ امی ابو کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے میرا بوجھ قدرے کم ہو گیا تھا۔
میں ہمیشہ امی کو اپنے دل کی یہ بات بتانا چاہتی تھی، مگر ہر بار یہ سوچ کر رک جاتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کریں گی، میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اور اب جیسے میرا ضمیر بھی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، میں دادی کے ایصال ثواب کے لیے خود بھی پڑھتی اور اپنے طالب علموں سے بھی دعائیں خیر کروایا کرتی تھی۔ پھر ابو نے اپنے جاننے والوں میں میری شادی کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوتی گئی۔ میری ساس بھی ویسی ہی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے میری دادی کا رویہ میری ماں کے ساتھ تھا۔ مجھے کبھی کبھی ان پر بہت غصہ آتا، دل چاہتا کہ ان سے ان کے کیے کا انتقام لوں، مگر پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ یہ میری آزمائش ہے، مجھے آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ ایک بار تو میں نے غلطی کی تھی اپنی دادی کی جان لے کر، اب دوبارہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی تھی۔ مجھے کسی کی جان نہیں لینی، بلکہ اپنی محبت اور اپنی خدمت گزاری سے ان کے دل میں جگہ بنانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک دن اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اب بھی جب کبھی میرے آس پاس اس تیز خوشبو کا احساس ہوتا ہے تو یہ سوچ کر میں پرسکون ہو جاتی ہوں کہ میری حفاظت کرنے والا میرے ساتھ رہتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے اب مجھے کوئی شریر جن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔